السلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10 اور پی ایس ایل سیزن 10 کی فائنل کی دونوں ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے. کوئٹہ اور لاہور مد مقابل ہوں گے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. کل یہ مقابلہ ہوگا اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس میچ کو لے کے. اور جو کل میچ ہوا اس میں بہت ہی ون سائیڈڈ مقابلہ ہوا. اسلام آباد یونائٹڈ جو ایک پوائنٹ پہ لگ رہا تھا کہ ایونٹ جیتنے کے لیے سب سے فیوریٹ ٹیم ہے, وہ ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد کل ان کو ایونٹ سے باہر ہونا پڑا. ساتھ موجود ہے میرا پینل کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. ان سے ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج آرام کا دن ہے اور آبویسلی کل دا بگ گیم, دا فائنل پہ بات کرنے سے پہلے کامران کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ نہیں تھے, واپس آئے ہیں, تو کامران آپ سے شروع کرتے ہیں. ون سائیڈڈ مقابلہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اسلام آباد یونائٹڈ سے, 95 رن سے شکست کھانی پڑی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اور اسلام آباد نے جیسے کل بیٹنگ کی ہے نا, سب سے پہلے تو مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ٹیم کے کوچ ہے جن بنے ہیں. ان کا ایکسپیرینس 5-6 سال کا نیوزی لینڈ ٹیم کے ساتھ ہے, دنیا کی ہر بڑی لیگ کے ساتھ انہوں نے کوچنگ کی ہے. کیا ایسے وہ کمبینیشن کھلاتے ہیں, ایسے بلنڈر مارتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا بلنڈر, وہ بھی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی انٹرنیشنل کرکٹ ابھی سے ہی یار صاحبزادہ فرحان کو کیپنگ کروا دی ہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کچھ میچز میں لاہور کے لیے کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹنگ پہ اثر پڑتا ہے. وہ بات کی بات ہے, ناک آؤٹ گیم. اسلام آباد کا کوچ, پاکستان ٹیم کا کوچ, اسلام آباد کا کپتان, پاکستان ٹیم کا کپتان, وائس کپتان پاکستان ٹیم کا اسلام آباد کا, اور وہ ایسے بلنڈر مار رہے ہیں. کوئی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے یہ کیا سوچ کے ٹیم کھلائی ہے. پھر دوسرا وہ شہزاد کو اوپن کروا دی, وہ 4-5 حیران ہو رہا ہے. آپ پہلی بار زندگی میں اوپن کرا رہے ہیں, وہ ناک آؤٹ میں اگین وہی مسئلہ, ناک آؤٹ میں. پھر سب سے بڑی زیادتی جو ہے نا حیدر علی کے ساتھ, آپ دیکھیں جو بھی ہے. پھر شاداب کی, پھر نسیم شاہ کی سلیکشن آپ دیکھیں, بیک ٹو بیک 350 ہیں بالنگ میں. دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے چلے گا. یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر کوئی نہیں مار سکتا جو نیشنل ٹیم کا کوچ اور اتنا ایکسپیرینس. میں اتنا خوش تھا کہ چلو یار یہ بندہ آیا تو یہ کرکٹ بہتر کرے گا, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے مجھے بالکل پسند نہیں آیا کل جو اسلام آباد نے کیا ہے, جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اور بہتر ہونا چاہیے. اور نعیم نے جیسے بیٹنگ کیا, اور لاہور قلندر ایک الگ ہی ٹیم, ان پہ پریشر ہی نہیں ہے کہ ان کے میچ ونر پلیئرز نہیں ہیں. آپ دیکھیں سائم نہیں ہے, ڈیرن میچل نہیں ہے جنہوں نے میچ جتوائے ہوئے, اسکندر نہیں ہے. اس کے باوجود کیا کم بیک کیا, کیا زبردست کیپٹنسی کی ہے. مزہ آیا. لاہور قلندر نے دکھایا کہ ٹیمیں ایسے کم بیک کرتی ہیں, پھر نزدیک کسی کو نہیں لگنے دیتی. باسط بھائی, جو غلطیاں اسلام آباد یونائٹڈ نے کی, آبویسلی ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے پلیئرز اویلیبل نہیں تھے جو ان کی ٹیم کا حصہ بنے ہوئے. تو لاہور کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. تو آپ اس کا کوئی سلیوشن بہتر نکالا جا سکتا تھا, شہزاد سے اوپن کرانا یا صاحبزادہ فرحان سے کیپنگ کرانا, یہ اور حیدر علی کو اتنا نیچے بھیج دینا, یہ کوئی عقل مندانہ فیصلے تو نہیں تھے. سولوشن نکالا تھا نا انہوں نے. اماد وسیم کو نمبر 5 پہ بھیجا. جب مین آف دا میچ بننا ہوتا ہے شاداب کو, تو وہ نمبر 3 پہ آ رہا ہوتا ہے, نمبر 4 پہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں تو نظر آتی ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو نظر آتی ہیں یا نہیں. اس کو بولتے ہیں سیلفشنس. آپ جب اپنا سوچیں گے تو یہی رزلٹ سامنے آئے گا. جب آپ نے ٹیم بنائی پاکستان کی, جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو انہوں جملے بولے گئے کہ شاہین نہیں چاہیے مجھے رضوان نہیں چاہیے, وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کوچ صاحب نے تو ابھی شروعات بھی نہیں کری ہیں. ابھی بچہ ٹیم سے ٹورنامنٹ ہے, مطلب سیریز ہے. اب وہ ہرا کے چلے جائے گی تو پھر دیکھیں, پھر پتہ چلے گا. لیکن باسط بھائی, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ شاہین نہیں چاہیے اور رضوان نہیں چاہیے, دوسری طرف ہم یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم یو اے ای سے آ رہی ہے. شاہین رضوان اچھا کھیلے نہ کھیلے, یہاں تو ان کی جگہ نہیں بننی چاہیے نا. ایسی ٹیموں کے خلاف نئے لڑکوں کو ٹرائی کریں. آپ یہ بات بول رہے ہیں تو میرے بھائی, کیا صاحبزادہ وکٹ کیپر ہے؟ بالکل نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ وکٹ کیپر آیا ہے نا. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا وہ کھیلے گا, حارث بار بیٹھے گا. لیکن کل جس طرح ایکسپوز ہوا, اس نے جو 2 کیچ چھوڑے, وائٹل کیچ چھوڑ دیے. اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کیچز کا کوئی بول ہی نہیں رہا. اگر آپ آؤٹ کرو گے, وہ کیا نام تھا اس کا, پریرا کا جو کیچ چھوڑا, اس نے 61 کر دیے. تو بھائی آپ کسی کو زبردستی وکٹ کیپر بنا دیتے ہیں, کسی کو آپ زبردستی آل راؤنڈر بنا دیتے ہیں, کسی کو آپ نئے بال کا بہترین بالر بنا دیتے ہیں جو 3 میچ میں 350 کر کے بیٹھا ہوا ہے.
کیا فائدہ جی نجیب دیکھے پچھلے 2 سال بھی نا عوام کو لالی پاپ دے دے کے نا عثمان خان کو ٹیم کے ساتھ رکھا ہے, سیکنڈ وکٹ ڈک آؤٹ میں 3 وکٹ کیپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یار آپ صاحبزادہ سے اتنے امپورٹنٹ میچ پہ آپ کیپنگ وہ ہے ہی نہیں ہے. کوئی کیپر ہو نا اس سے یہ غلطیاں کم ہو. آپ دیکھیں رنز کتنے لیک کیے ہیں, جو کیچز ہونے چاہیے تھے وہ ہو نہیں سکا. وہ بیچارے کو بلیم نہیں دے سکتے, اس کے ساتھ آپ نے اس کی فارم خراب کر دی. جو ایک ہائیسٹ اسکورر تھا, ہر میچ میں رنز کر کے دے رہا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ خود 2 اوور کر رہے ہیں, آپ کیسے اپنی سلیکشن اور اس کو وکٹ کیپر اس کے نام کے آگے لکھا ہوا نا, تو جسٹیفائی کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ ہمارے ڈیسیژن ہے. بالنگ کے تو مجھے بالکل ہی سمجھ میں نہیں آیا کیا فیصلے تھے کہ عماد وسیم کا چوتھا اوور کیوں نہیں کرایا, 16 رن دے کر 1 وکٹ. جمی نیشم نے 1 اوور میں 1 وکٹ لی ہوئی ہے, اس کو نہیں کرایا. باسط بھائی, شاہد بھائی, بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور اس میں اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں تو 33 اور 26 کے بعد تیسرا ہائیسٹ اسکور 8 ہے, 2 ڈبل فگرز ہیں پورے اس میں. بہت ہی مایوس کن پرفارمنس تھی اسلام آباد یونائٹیڈ کی, اور گوروں کا اسی طرح کا اسٹائل ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ فنکی ڈیسیشن لیتے ہیں اور جب نہیں ہوتے تو اٹ ڈنٹ کم آف, آئی ایم سوری ڈنٹ کم آف. یہ پاکستان میں نہیں چلتا. پاکستان کا جو کوچ ہوتا ہے اس سے تو پوری باس پورس ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ ڈیسیشن لیا تھا کیوں نہیں. گوروں کا تو ڈنٹ کم آف کر کے کہہ دیا, جیسے ڈیوڈ وارنر نے کہا کہ آئی وانٹڈ ٹو چیک ویدر ہاؤ کین وی چیز ان دس میچ. تو چیز تو آپ پلے جو گروپ میچ تھے اس میں کرتے ہیں نا, آپ نے پلے ایسے میچ میں جو آپ کو ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ 1 اور 2 میں آنا ہے, آپ نے اس میں چیز کر لیا. اسی طرح مائک ہیسن کو اگر پہلے کیپنگ کرانی تھی تو کسی گروپ میچ میں کراتے, فرحان عادل کو بیچ میں کرایا تھا. لیکن صرف وہ جسٹیفائی کرنا ہے پی سی بی کا وہ پریس ریلیز جس میں لکھا ہے فرحان صاحبزادہ فرحان, آگے بریکٹ میں لکھا ہے کیپر. اور آپ کو بنگلہ دیش کی بھی سیریز میں کیپنگ کرتے ہوئے نظر آئے گا صاحبزادہ فرحان. اور شہزاد سے جس طرح اوپن کروا لیا آپ حیدر. تو اب ان رپورٹس کو, جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا میں کہ حیدر علی کا نام تھا لیکن مائک ہیسن نے حیدر علی کا نام کاٹ کر اس کی جگہ حسین طلعت کا نام لکھ دیا, اس کا مطلب ہے حیدر علی از ناٹ ان گڈ بکس. تو اگر ابھی سے یہ چیزیں آ جائیں گی, اور ان کا ایک انٹرویو چھپا ہے حسن کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں شہرت اور تجربے کی بنیاد پر پلیئروں کو سلیکٹ نہیں کروں گا, کرنٹ فارم پہ کروں گا. کرنٹ فارم پہ کرنا تو پھر نسیم کیسے آ گیا؟ کرنٹ فارم میں پچھلے لاسٹ 3 گیمز میں 157 رنز اور 1 وکٹ. نسیم کی تو مکمل فل فٹنس بھی نہیں لگ نظر آ رہی ہے صاحب. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جان لگانے سے ڈر رہا ہے. کل بھی آپ دیکھیں لاسٹ اوور جو اسے مار پڑی ہے, کسی میں یارکر نظر آیا نہیں, آئے گا بیچارہ یارکر نہیں کرے گا. وہ جب یارکر کرنے جائے گا زور لگے گا, وہ پھر انجرڈ ہو جائے گا. آپ سمجھ نہیں پا رہے, یا اس کو پورا فٹ کرے, پتہ چلے کہ بھائی اس کی بالنگ یہ ہے. پہلے کیوں یارکر کرتا تھا 22-21 میں, اس لیے کہ فٹ تھا. اب وہ چانس نہیں لے سکتا. ویریشن سلو بولوں پہ آپ جب ایسے بولنگ کریں گے تو پھر ایسے ہی مار پڑے گی. اس بیچارے کو آپ ریلیز کریں T20 سے, ابھی فی الحال وہ اپنی فٹنس پہ کام کرے, ٹیسٹ میچ تک رکھیں. ODI کرکٹ بھی اس کو سلیکٹ میچز کھلائیں, نہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا, انجرڈ ہو جائے گا بالکل ہی. تو یہی چیزیں دیکھنے والی ہیں. پھر آپ دیکھیں UAE سے ٹیم وہ ہار کے آ رہی ہے, اور اپنی ٹیم دیکھیں ہم کہ ہم نے ٹیم کیا اناؤنس کی. یا ہمیں تو یہ چاہیے تھا اس میں سے بھی 4-5 چینج کرنی چاہیے تھے. جو ہمارے پلان میں تھے کھیل رہے ہیں ان کو آپ ریسٹ کروا کے نئے لڑکوں کو کھلاتے, جو ہم لوگ 2-3 دن سے سب لوگ کہہ رہے ہیں, پورا پاکستان, پورا میڈیا, ہم لوگ, ہمارا پینل کہہ رہا ہے بڑوں کو بٹھانا ہے. سب کو اس سیریز سے پہلے نہ رؤوف ہوتا نہ فخر زمان ہوتا. یہ جو بنگلہ دیش کی سیریز سے پہلے 1 سال کے عرصے میں پاکستان نے 11 T20I ڈیبیو دے دیے ہیں, جو دنیا میں موسٹ زیادہ ہیں. اگر آپ اسی طرح ٹرائی کرتے رہے تو پھر آپ T20 ورلڈ کپ سے پہلے آپ عجیب ہی موڈ میں ہوگے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے 15 کون سے ہیں. تو یہ آخری سیریز ہے اللہ کے واسطے بنگلہ دیش کی, اس میں جتنی ٹرائیاں مارنی ہے مار لو, اس کے بعد 2-1 سیریز بچتی ہیں, اس میں اپنے 15 پلیئر سیلیکٹ کر لو, جو فروری میں, زیادہ دور نہیں ہے, فروری اب 8 مہینے دور ہے. اس کے لیے پریپیئر کرنا, اور کتنا اچھا ٹائم, ہم یہ بات کر چکے ہیں بار بار, کتنا اچھا ٹائم ہے پریپیریشن کے لیے. نجیب آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم بڑی ٹیم آئے نا تو نئے لڑکے بھیجنا یا کھلانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ ضرورت ہوتی نئے لڑکے کے بیک اپ پلیئر بنانے کی, اس ٹیم کے خلاف ایسے مین ٹیم کھلا دیتے ہیں, مین پلیئر کھلا دیتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس کرے, اگلے 10-8 میچ پکے کرے, سیریز پکی کرے. اس پلاننگ کے ساتھ, نیگیٹو پلاننگ کے ساتھ تو کرکٹ چلائی جا رہی ہے. باسط بھائی, وائی دس نیگیٹو اپروچ, یہ کیا بدلے گی نہیں بدلے گی؟ جاندار لوگ آئیں گے تو بدلے گی. جاندار لوگوں کا مطلب ہے سلیکٹرز, ان میں دم ہو,
फैसले करने का। उन्हें यार अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है सलमान अली आगा को, मेरे ख्याल है दूसरी सीरीज़ है, अभी तो हुई भी नहीं है। उसने बोला मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए तो सिलेक्टर्स मांग गए। कैसे यार, हाउ कम? सिलेक्टर्स प्लेयर की बात मानते हैं? हमने जितनी भी सिलेक्शन करी, चाहे जूनियर लेवल पे करी, हेड कोच को बुलाया, उससे पूछी उसकी राय, जब उसने अपनी राय दे दी बोला थैंक यू वेरी मच। तो कप्तान का से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी यार। आपका फिर काम क्या है? पूछते हैं, आप पूछें, बिल्कुल आपकी सिलेक्शन का काम क्या है? हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताऊं आपको, ये लोग 15 नाम बनाते हैं, 16 नाम। सिलेक्टर कभी भी इस तरह टीम नहीं बनाता, पहले 11 की टीम बनाता है, उसके बाद फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, हमारे बनाते हैं 16 की। 5 फास्ट बॉलर डाल दो, 2 स्पिनर डाल दो, इतने बैट्समैन डाल दो, इतने विकेट कीपर। जो विकेट कीपर का नाम आया ना आगे, विकेट कीपर, वो इस तरह आया है। यार आप सोचो, उस बच्चे से आप जाती करो, वो अपनी परफॉर्मेंस पर आया है, अब वो विकेट कीपिंग करेगा क्या? नहीं, ये बहुत ज्यादती है बिल्कुल। मतलब आप नहीं चाहते ना कोई नया बंदा है, सीधी सी बात है ना। आपने अब्बास आफरीदी को हटा दिया, आपने सुफियान मुकीम को हटा दिया, माइक हैसन है क्या? है क्या? पहले यहाँ पे जीत के दिखाए अच्छी टीमों के सामने, तो वो कोच होगा। लीग वीक की मैं क्रिकेट को नहीं मानता यार। खैर न्यूजीलैंड के साथ अच्छा टाइम रहा है, आई होप कि कौन से यार, सही बात है, जब T20 थी इतनी ज्यादा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अगर फैसले ठीक करे तो अच्छा है, एक ऐसा एक्सपीरियंस यार। अगर नजीब आप भी उन पाकिस्तान के लोगों की सियासत सीख जाओ और वो करो, तो फिर कहाँ से अच्छे हो? क्या फायदा? हाँ सही बात है। आप तो दिल दुखाए ना। सबसे उसको समझाओ, माइक हैसन को, इंदल्लाह मा साबरीन का मतलब क्या है, उसको इस मतलब पता चले ना, तो पता चले क्या गुजरती है माँ बाप पे और बच्चों पे। यार सोचने वाली बात है, एक बच्चा ट्वीट कर रहा है यार, सुफियान मुकीम ने किया जी, तो कहाँ सिलेक्टर क्या मर गए क्या? क्या उन्हें अरबी नहीं आती? और उसको नहीं खिलाया पेशावर ज़ल्मी ने, तो उसमें उसका कसूर नहीं था। पेशावर ज़ल्मी ने उसको सिर्फ 3 मैच दिए। अगर 5 या 6 मैच देते, 10 में से अगर आप उसे 5 मैच भी देते, तो उसके टैलेंट का जज होता, उसका पता चलता कि वो पीएसएल में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। उसने जो अपने मैचेस खेले T20, 10 मैचों में उसकी 18 विकेटें हैं, उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है। तो आप अगर उसको इंटरनेशनल की बुनियाद पर या पीएसएल की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर जज कर रहे हो और किस बुनियाद पर ड्रॉप कर रहे हो? भाई दुनिया में यूनिक बॉलर कामयाब हो रहा है T20 में। आप अब्रार को किस तरह आपने लिया, मिस्ट्री बॉलर बना के ना, टेस्ट मैच भी खिला दिया उसको, वनडे भी खिला दिया। मलिंगा क्या हुआ, किस तरह आया? यूनिक बॉलर था ना वो अपना एशविन का कैरम बोर्ड, सईद अजमल दूसरा, अपना सकलैन दूसरा, यूनिक बॉलर थे ना, तो कामयाब हुए ना। आप यूनिक बॉलर को हटा रहे हैं, देखिए कौन कोई पूछने वाला नहीं है। एक्चुअली उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको कोई पूछे ना तो वो भी सही डिसीजन ले, क्रिकेट सही चलाए। यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का, कहते हुए आ रहे हैं 5-6 साल से, बल्कि 7 साल हो गए हैं कि ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी, आप एक्सपोज होते जाएंगे। आप देख लें, कोई भी नहीं अब सुन रहा, जो आता है अपनी मर्जी से, अपने फेवरेट प्लेयर अपनी मर्जी से टीम बनाता है। सिलेक्टरों की वैल्यू क्या, क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं। उनको मेरे ख्याल से अपनी सिर्फ जॉब चाहिए, मिल गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टीम कप्तान या कोच कहता जाएगा वो टीम हम बनाते जाएंगे। बातों में बड़ा अच्छा लगता है, क्या प्लानिंग है, लेकिन जब मेन काम आता है ना, जब ऐसे बैठते हैं 4, उस वक्त कोई नहीं बात करता कि भाई ये प्लेयर्स किस लिए चाहिए, इसको क्या परफॉर्मेंस है, मतलब क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है। टीम बांग्लादेश आ रही है, हमने कौन से प्लेयर्स, क्या जैसे बासत भाई ने कहा, ये राय होती है कप्तान और कोच की पूछे, उसके बाद फिर वो सिलेक्टर बैठ के फैसला करते कि 15 हमने क्या देने। ये समझ नहीं आ रहा ना कि जब आप टीम बना रहे हैं तो आपका एम क्या है। एक तरफ आप पीएसएल के परफॉर्मर्स ले रहे हैं, फिर आप पीएसएल का टॉप विकेट टेकर उस वक्त जब आप टीम बना रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं। एक तरफ आप यंगस्टर्स पे जा रहे हैं कि हम नए लड़के लाएंगे, दूसरी तरफ आप हारिस रऊफ को भी खिला रहे हैं, आप नसीम शाह को भी खिला रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी है कि चाहते क्या हैं। आपको बताऊं आजकल हो क्या रहा है और क्या हुआ है। पता चला होगा सिलेक्टर्स आ रहे हैं, 2 सिलेक्टर्स और आ रहे हैं जी। माइक हेजमैन साहब ने बोला मैं 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, मुझे आप कल निकालेंगे तो मुझे 2 साल के पैसे मिलेंगे। ये हो रहा है। नहीं, ये तो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो सेवरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सेवरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये पाकिस्तान में 6 महीने की है। मेरी इतलात है कि 6 महीने की है, 2 साल की नहीं है। चले, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन कोच आए उसको 2 साल का ही करना चाहिए। जिसका निकाल देता है ले आता है, निकाल देता है ले आता है। नहीं मेरे भाई, ये वजूहत क्यों हुई है, ये वजह क्यों हुई है कि अब लोग आते हुए डरते हैं और ना डरे। आप बताइए, 2 बड़े मेन टूर्नामेंट हैं, बहुत बड़ी बात है। 2 बड़े मेन टूर्नामेंट है, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, पहले 8 महीने में। 2 साल तो दूर की बात है, 8 महीने
لیکن وہ جو بھی آئے کانٹریکٹ یہی کرائے, آپ کیونکہ آپ کے یہاں تو چیئرمین کا نہیں پتا ہوتا, نیا آتا ہے آپ کو بگا دیتا پچھلے ہے. ایک سال سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے فرسٹ کلاس سیزن میں بھی, لسٹ ہے میچز میں بھی, مہران ممتاز, فیصل اکرم, سفیان مقیم, یہ 3 لیفٹ آرم اچھے اسپنر ہیں, جن میں سے مہران ممتاز بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے, لیکن مہران ممتاز کو پشاور زلمی نے ایک بھی میچ نہیں کھلایا. اب یہ پوچھنا ہے کہ آیا وہ فٹ تھا یا نہیں تھا. اگر وہ فٹ تھا تو یہ ایک اچھے پلیئر کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اس کو آپ نے بالکل بھی چانس سر آپ مہران ممتاز کی بات کر رہے ہیں, وہ 3 میچ سفیان یہ تو خیر پشاور زلمی کو اسپن بالنگ پشاور زلمی کے ذرائع ہیں ہمارے پاس, پشاور زلمی کے ذرائع. پشاور زلمی پہلے یہ ہاں یا نہ جواب دی, اسپن بالنگ ان کو زیادہ پسند نہیں ہے. یار 7 سال ہمیں بھی یہ چیختے ہوئے ہو گئے ہیں, اسپنرز کو کانفیڈنس ہے. دیکھیں جہاں تک مہران ممتاز کی بات ہے نا, یہ یا سفیان, میں ان کو دونوں کو ہر میچ کھلاتا. یہ میں آپ دیکھیں کوئٹہ کی کامیابی کیا ہے, جیسی مرضی پچ ہو 2.5 اسپنر ہے ان کے پاس, 2 اسپیشلسٹ, پھر آپ دیکھیں سعود شکیل 2 اوور کر لیتا آ کے. عقیل حسین ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ رہا. اگر سلیکٹر دیکھ رہے ہوتے, نوٹ کر رہے ہوتے, نیشنل T20 کی وہ اننگز جو مہران ممتاز نے 7ویں نمبر پہ آ کے 50 کر دیا, اس کو کھلاتے زیادہ. شاید بھائی فی الحال وہ بیٹنگ میں لا رہے ہو, پھر اگلے 3 سال باہر بیٹھے, بالنگ بھی کر رہا تھا. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ کو T20 میں کیا چاہیے, آپ کو T20 میں ایسے پلیئر بھی چاہیے جو 7-8 نمبر پہ آ کے 15-20 رن بنا. اپنا مین کام بھی اس کا اچھا ہے نا. جی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا, میں مہران سفیان کو اس ٹیم میں ڈالتا, وہ بے شک نہ PSL کھیلتے. اور دوسری بات, اگر میں ٹیم کے ساتھ ہوتا میں سفیان کو کوئی میچ باہی نہ بٹھاتا. اگر میں 2 اسپنر کھلاتا اسپیشلسٹ تو مہران کو کھلاتا, میں موقع دیتا, پورا کھلاتا. ایک خیر زلمی کی مینجمنٹ ہے ان کی, وہ اب لڑکے کا کیا قصور ہے. تو یہ زیادتی تو ہے, لیکن یہ اس سے بڑی زیادتی جو آپ نیشنل ٹیم سے اس بیس پہ نکال رہے ہیں, آپ اس بیس پہ مہران کو نہیں موقع دے رہے کہ وہ کوئی PSL کا میچ نہیں کھیلا جو باقی پچھلے سال ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا. کیا وہ کرکٹ نہیں ہے, کیا وہ PCB کے انڈر نہیں ہے, اس نے پرفارمنس کی, آپ نے ڈویلپ کرنا ہے. ایک مین چیز آپ صرف سوچ لیں کہ آپ نے T20 ورلڈ کپ کہاں کھیلنا ہے, کن کنڈیشن میں کھیلنا ہے, اس کے لیے آپ کو چاہیے ہی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. وہی مینجمنٹ اناؤنس ہوئی یا نہیں ابھی تک تو نہیں. میرا خیال ہے اس سیریز میں وہی پرانے والے چلیں گے. بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد آئیں گے سارے, اس لیے کہ وہ جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں تھوڑا سلو آ رہی ہے, انٹرنیٹ سلو ہے. اپلیکیشن جو آ رہی ہے ان پہ رکھنا بھی ہے کسی کو. ڈیسائیڈ تو پہلے ہی کر لیتے ہیں. ٹی وی کا پروگرام, ہماری ٹویٹ جو ہے نا بڑی زور سے لگتی ہے نشانے پہ, تو اسی لیے کہ اس کے بعد تو کرکٹ بھی نہیں ہے نا. ہاں صحیح بات. لیکن یہاں ایک بریک لیتے ہیں. فوکر لوگ لے رہے ہیں, فوکر لوگ, مائک ہیزمن, فوکر سمجھتے ہیں, فوکر جہاز جو ہوتا ہے اس طرح کے لوگ ہیں. مائک ہیزن, وہ ہیزمن دوسرا تھا, کمنٹیٹر ہے وہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن. بات ہو رہی تھی اسلام آباد یونائٹڈ کی, اس کے بعد ہم پاکستان کی سلیکشن پر بھی چلے گئے تھے. اسلام آباد یونائٹڈ کی اس PSL میں جو پرفارمنس ہے, تمام میچز وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائیں گے, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی کیمپین شروع کتنی زبردست طریقے سے ہوئی تھی. پہلے لاہور قلندر سے جیتے, پھر اس کے بعد پشاور زلمی سے جیتے, پھر ملتان سلطان سے, کراچی سے, پھر ملتان سے, اس کے بعد لگاتار 4 میچ ہارے, اور پھر اس کے بعد آخری گیم میں انہوں نے ایک آؤٹ سٹینڈنگ میچ کھیلا اور ٹاپ 2 میں فنش کیا. بٹ پھر کل کا میچ جو ہوا وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ رہا ان کے لیے. اوور آل اسلام آباد کی PSL کی ہسٹری میں کیا پرفارمنس رہی ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیم کتنی سکسیسفل رہی ہے PSL میں. پہلے ہی ایڈیشن کی ونر تھی, دوسرے میں ایلیمینیٹر 1, تیسرا پھر انہوں نے جیتا, پھر 19 میں ایلیمینیٹر 2. 2020 ایک واحد سال تھا جس میں یہ گروپ سٹیج سے باہر ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ہمیشہ آگے تک گئے ہیں, اور 2024 میں بھی یہ جیتے تھے. تو بڑی زبردست اوور آل پرفارمنس. ڈیفینڈنگ چیمپئنز کا یہ حال اسلام آباد یونائٹڈ کا, پہلے 5 میچ جیت کر جو 4 میچ ہارے, انہوں نے جتنی چینجز کی, بعد میں آ کے سلمان ایک میچ میں, ایک پوسٹ میچ میں تھوڑا ناراض بھی ہو گئے تھے عروج ممتاز کے اوپر کہ نہیں ہم چینجز اتنی نہیں کر رہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارے نگلز سے انجریز تھیں جن کی وجہ سے ہمیں چینجز کرنی پڑی. تو وہ 4 میچ نکال کے پھر کراچی کنگز کو ہرایا, اور آخری 3 میچ اگر دیکھیں آپ دوبارہ چارٹ پہ, تو تینوں میچ چیس کرتے ہوئے ہارے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اسکور کے سامنے یہ پینک کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب صاحبزادہ کو آپ کیپنگ کرا دیں گے تو اس کا
डबल 20 ओवर्स की उसकी कीपिंग, उसमें बेचारे से कैच भी छूटे। जब भी कैच छूटता है कीपर से वो प्रेशर में आएगा, और अगर उसने ओपन करनी है तो और भी ज़्यादा प्रेशर में आएगा। बिल्कुल लाहौर ठीक में है। एक भी मैच नहीं जीते, लाहौर में एक भी मैच एक भी मैच 5 नहीं के जीते। 5 हारे। 5 के 5 हारे। लाहौर में नहीं जीत पाए। 5 अपने उसमें जीती, 4 अपने जीते और 1 कराची में जीता, बाकी 5 के 5 लाहौर में हार गए। निशादाब ने कही भी बात। क्या वजह है कि वो पिंडी में इतना अच्छा खेल रहे हैं, लाहौर में इतना अच्छा नहीं खेल रहे, बाकी मेरे टीमें ख्याल लाहौर से में ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कि वो हारते हैं ना, उनको फिक्र ही नहीं है कि हम हारे क्यों हैं। जो एक बड़ी टीमें होती ना, जैसे पहले 5 मैचेस में हम लोग कह रहे थे, और मैं तो बड़ा श्योर था कि मुझे लगता है अनबीटन ही ये ट्रॉफी उठा लेंगे, मैंने ये तक कह दिया था। लेकिन शायद भाई ने कहा एक्सपीरियंस इतना उनका क्रिकेट देखने का और डिस्क्राइब करने का टीमों को, तो उन्होंने बताया एक हार से कॉन्फिडेंस सारा नीचे चला जाता, वो चीज़ नज़र आई है। और सबसे बड़ी बात है कि यार आप देखें कि मुझे समझ नहीं आई कि साहिबजादा फरहान का डिसीजन, नसीम शाह का खिलाना, शहजाद का ओपन करवाना, ये एक मैच की वजह से ना ये PSL 10 की जितनी परफॉर्मेंस पॉजिटिव चीज़ें वो सारी पीछे चली गई है कि यार ये उनसे हुआ है, ये उन्होंने काम किया जो अभी उन्होंने पाकिस्तान टीम को भी चलाना है, उनके हाथों में है। तो वो उन्होंने इस मैच पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और नॉकआउट मैच पे। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि किस विजन के साथ, क्या अप्रोच के साथ आपने ये टीम बनाई। देखिए टीमें वहाँ पे कोई भी नहीं जीती चेस करते हुए, बड़ा स्कोर 170 प्लस हो रही हो, तो अफसोस मुझे हो रहा है कराची ने क्यों करवाया 190। वही मैं कहने वाली हूँ कि कराची की टीम ऐसी नहीं है। आप देखिए 107 पे आउट बहुत मिला कराची को, और लाहौर ने बहुत गलती। इस्लामाबाद देखिए 212 रन कोयटा के खिलाफ चेस कर रहे हैं तो 170 पे आउट हो गया। तो मेरे ख्याल से गलती कराची ने जो की है वो हजम नहीं हो रही होगी पूरी टीम से, जैसी टीम बनाई है। जी बात अभी शाहिद भाई ने एक बात बोली थी कि 8 महीने बाद शायद वर्ल्ड कप है ना, 8 महीने बाद फरवरी में, फेब में। हम लोग पीछे पता क्यों जा रहे हैं? हम जो ICC के जो रूल है ना उनके पीछे भागे जा रहे हैं। हम 6 टीमों में हमने 4 टीमें निकालनी होती, या दुनिया से चेंज करो। हम पहले जो 80s में जो हमारी क्रिकेट ऊपर जाती थी, 90s में हम डिफरेंट करते थे, हमारी खेलने का स्टाइल डिफरेंट था। इसी तरह वेस्ट इंडीज 80s में बिल्कुल डिफरेंट करती थी। हमने दुनिया को अपना लिया कि 6 ओवर का पावर प्ले। अरे भाई ये ICC का रूल थोड़ी है, आप अपना चेंज कर सकते हैं। अभी इम्पैक्ट प्लेयर बराबर मुल्क में चल रहा है ना। सही बात है, आप यहाँ भी होता है, बिग बैश में भी होता है, अपने रूल्स आप अपने चेंज करें ना, क्यों नहीं करते? आप कर लें जी, टॉप 2 टीम जो है वो उनका फाइनल होगा, लीग पे करें। छोड़ें कि मतलब दुनिया में 4 टीमें निकलती हैं, एलिमिनेटर होता है हर बला 6 टीमों में आप 2 टीमें करें, पता चले ना टीमों को कि हमने किस तरह लड़ना है। ये जो अभी 5-5 6 चेंज हो रहे हैं ना इस्लामाबाद के, फिर मैं पूछूं जब सिर्फ 2 टीमों का फाइनल हो टॉप 2 का, वो 5 मैच जीते तो हंसना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। इन दी एंड क्या हुआ? पहला विकेट कीपर कौन था इनका यार? चलो इस सीजन में पहले तो आजम खान गौस, नंबर 3 गाजी गौरी और ये 3 थे, ये अपना साहबजादा फरहान 3 थे ना। ये तो नहीं, मैं साहबजादा पे तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ गौस नहीं आया ना, बाकी आजम भी था, वो गौरी साहब भी थे। बिल्कुल, वो तो पिछले मैच में खेला, उन्हें हटा के ये कर दिया। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बन गया था, गाजी गौरी जो खिलाया इन्होंने। एक आपके पास ऑप्शन आ गई है, वो विकेट कीपर है कामी, वो विकेट प्रॉपर कीपर है ना, प्रॉपर कीपर है, वो बड़ा अच्छा बैट्समैन भी है और कीपर भी मुझे बहुत पसंद आया कि चले यार लाइन में लगे। लेकिन आप देखें कि 2 साल आपने पहले हसीबुल्ला को लटकाई रखा, हारिस को लटकाई रखा, आपने कीपर नहीं बनने दिया, उसकी वजह से रोहेल नजीर कितना पीछे चला गया। फिर आप उस्मान को बैकअप विकेट कीपर की बेस पे खिलाते गए जहां पे जरूरत। कौन खिलाता था? यही मतलब यही लोग ना, दोस्ती यारी 11 खिलाते रही ना यार, हमने तो नहीं बोला। कह रहे हैं 5-6 सालों से यही चल रहा है, यही चल रहा है। आप देखें वो टाइम आपने जाया किया, उस बच्चे की जगह रोकी, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, शायद ये प्रॉब्लम ना आती। तो अभी भी यही करेंगे, अगले 2 साल ऐसे ही चलाएंगे। उस साहिबजादा फरहान के साथ भी जाती, वो तो मैं आपको बात बताऊं, उसकी फॉर्म PSL में ना होती ना, एवरेज भी होती,
کبھی ڈسکس بھی نہیں ہونا تھا ٹیم نہیں وہ تو سلیکٹ بھی نہیں ہوا تھا پی ایس ایل میں سلیکٹ بھی نہیں ہوا تھا وہ تو نیشنل T20 میں اس میں اس نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ان کو لینا پڑا نہیں تو وہ ڈسکس بھی نہ کرتے میں آپ کو شرط پھر انہوں نے کہا اچھا سیکنڈ وکٹ کیپر ڈال دیتے ہیں ایسے اب دیکھیں پھر حارث کی جگہ روکیں گے 5 سال یو اے نہیں جا سکتا یو اے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا اس کو 5 سال بین ہو گیا اس کو چاہیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں جائے لسٹ اے میچز کھیلے اس کے پاس شاٹس ہیں اس کو کھیلنا آتا ہے اس میں کانفیڈنس چاہیے اس نے کون سا شاٹ کب کھیلنا ہے یہ وہ سیکھے گا جا کر جب وہ ڈومیسٹک کرکٹ کی گرلز میں جائے گا لسٹ اے میچز کھیلے گا لمبے فرسٹ کلاس میں 4 روزہ کھیلے گا تب جا کے کچھ اسے سیکھے گا ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری آ جائے دیکھنے جی جیسے شاہد بھائی نے بات کی کتنے سال سے 2 سال سے ٹیم کے ساتھ ہے کون کون سے مینجمنٹ کے ساتھ وہ رہا فرنچائز ڈومیسٹک کرکٹ یہاں پہ آپ کے کوچز فیل ہو گئے آپ کا سسٹم فیل ہو گیا کہ آپ ٹھیک نہیں کر سکے ابھی ارلی ہے وہ ٹیم میں آیا تو ایسے منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس پہ کام کیا کرنا دوسری ٹیموں میں انڈیا میں آسٹریلیا میں انگلینڈ میں آپ دیکھیں نیا لڑکا آتا ہے کیسے ورک کر لیتے ہیں کہ بھائی آنے والے ٹائم پہ اس سے پرابلم ہوگی اس کو ٹھیک کرے شارٹ بال پہ اس پہ کسی نے پریکٹس وہ تو پاور ہیٹنگ کر انٹرنیشنل میں بونس ہی ہوتی ہے بونس ہی ہوتا ہے وہ تو چل جائے پاور ہیٹنگ فاسٹ بولرز کو کیسے کھیل رہا ان کی کرکٹ اسی لیے 10 سال میں اتنی اوپر گئی ہے انڈیا کی کہ وہ اپنے ہر زون سے 15 کھلاڑی سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جاتے ہیں 2 سال ان کی وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں سے پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا ایکسٹراڈنری پلیئر نہیں بنانا ہمیں اسے اتنا ڈیولپ کر دینا ہے کہ وہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں آئے شائن کرے وہاں سے اور پھر وہاں سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کر پھر انٹرنیشنل کرکٹ جی میں آپ کی بات بتاؤں انڈیا کا کوئی بھی نہیں مقابلہ کر سکتا ان کی اسکول کرکٹ 2 ڈے کرکٹ وہ اپنی بیس شروع سے بنانی شروع کر دیتے ہیں وہ کرکٹ سے جان نہیں چھڑاتے ہمارے یہاں پہ اکیڈمیوں کے نام پہ آپ کلب کرکٹ ختم کر دیتے ہیں جہاں پہ اس نے سیکھنا ہوتا ہے ڈائیو مارنی ہوتی ہے 100 سکور کرنا ہوتا ہے اس طرف کسی لڑکے کا دھیان نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں جا کے میں ٹریننگ کر لوں سب سے بڑی زیادتی پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ یہ ہے اب اکیڈمی لگاتے ہی نہیں ہیں پچھلے 5-6 سال سے کہاں اکیڈمی لگی اب مجھے پتہ چلا کہ عاقب بھائی بھی بڑا شوق رکھتے ہیں اکیڈمی بنانے کا کھلانے کا آف سیزن میں امید ہے کہ عاقب بھائی وہ کام لائیں گے جیسے مدثر بھائی کرتے رہے انگلینڈ کے لیے ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں ایک اسٹینڈ بائی اوپنر ہے ان کے اوپننگ جیسوال اور کے ایل راہل ہی کریں گے لائکلی آسٹریلیا میں بھی کرتے رہے ابھی مانیو ایسورن اس نے 100 کے قریب اس نے گیا بھی تھا وہاں پہ لیکن کھیلا نہیں وہ اس نے 100 کے قریب فرسٹ کلاس میچ کھیلے 27 فرسٹ کلاس 100 27 فرسٹ کلاس 100 میننگ کرتے ہیں 27 اور 29 50 27 فرسٹ کلاس 100 میننگ کرتے ہیں انڈیا کی ڈومیسٹک کرکٹ آپ دیکھیں کرون نائٹ نے تو ایسی پرفارمنس دی جیسے صاحبزادہ نے دی ہے مجبوراً وہ واپس لینا پڑا لیکن کامی سرفراز خان ڈراپ ہو گیا یار پرفارمر اتنا بڑا اے ٹیم کے ساتھ ہے نا باسط بھائی ان کے پاس اتنا لڑکا ہے کہ وہ کس کو کھلائیں گے کس کو وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس تھوڑا زیادہ ہے شامی باہر ہو گیا یار مجھے ایک بات بتائیں ہم بات کر رہے ہیں کتنے پروفیشنل ہیں اے ٹیم انگلینڈ جا رہی انڈر 19 انگلینڈ جا رہی وہ ان کی انڈر 19 کا بھی دیکھا بنگلہ دیش سری لنکا کھیل رہی ہو کینیا جا رہی ہو یو اے کھیل رہی ہو یار آپ کیوں نہیں ارینج کرتے کیوں نہیں کھلاتے جہاں سے آپ کی بیس بنتی ہے ہماری 7-8 سال پہلے ہماری ٹیم میں آسٹریلیا جا کے بنگلہ دیش 7-8 سال پہلے ہمارا انٹرنیشنل اس کا ڈائریکٹر کون ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا باسط بھائی میں آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ اس وقت عثمان والا آپ دیکھیں کرکٹ کھیلی انہوں نے انہیں پتہ ہے کہ کام پہ ٹور کس بات کا تجربہ بہت ہے کہ آسٹریلیا میں بنگلہ دیش سے آپ کرا رہے ہیں آپ بھیجو ایسی ٹیم اور وہ بھی کسی پراپر وینیو میں نہیں ڈارون میں جا کے بتائیں وہ بھی کلب کے ٹیموں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ دیکھیں جو ٹور سوچتے ہیں باسط بھائی ایگری کریں گے یا نہیں میں نے دیکھا جب ذاکر بھائی ہوتے تھے نا وہ ٹور کرواتے تھے انڈر 19 اچھی جگہ پہ وہ عثمان بھائی ان کے ساتھ ہی رہے ہیں عثمان والا لیکن اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی ایسے نہیں ہوتا ہے ہر سال 2 پلاننگ کرنی پڑی پلاننگ آپ ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا پلاننگ ملتان سلطان کا کون سا پلیئر آیا ٹیم میں پاکستان ٹیم میں کون سا پلیئر آیا ملتان سلطان سر یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے یہ کیا پاکستان کی ٹیم پلان جو علی زرین نے پہلے بیفور دا پی ایس ایل دیا تھا نا لڑکوں کا کیا قصور ہے ان میں سے کون سا لڑکا آنے والا تھا مجھے رضوان
سوائے رضوان کے. رضوان کیوں آئے گا؟ وہ نہیں تو جب اس سے پہلے جب عثمان آتا تھا کبھی بات کری؟ کس نے نہیں کی بات؟ نہیں، یہ جو آیا ہے یہ اس پرفارمنس پہ تو نہیں آیا جو انٹرنیشنلی وہ دے رہا ہے. کون؟ عثمان کون سی پرفارمنس دی انٹرنیشنلی؟ وہ تو ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اس کو دوستی یاری کے چکر میں اتنا لمبا کھینچتے رہے. وہ دوستی یاری کی نہیں تھی بھائی، لیکن کسی کی اس نے جو دبئی چھوڑی تھی نا کرکٹ، وہ اس بیس پہ کھیل رہا تو یہ میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں نا کہ میں فیسیلیٹیٹ کروں کہ آپ نے چھوڑا ہے. ہمیں اپنے ٹورز، ہمیں اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ، ہمیں اپنی ساری کرکٹ جو ہوم کے کرکٹ ہے اس کو صحیح کرنا ہے. ہمیں اپنے اے ٹورز جو ہیں پراپرلی آرگنائز کرنے ہیں. 2016 میں جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں تھی تو 1-1.5 مہینے پہلے باسط کو بھیجا تھا پاکستان اے ٹیم کے ساتھ، اور وہاں 1-2 پلیئروں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی تھی. بابر نے پرفارم کرا تھا وہاں پہ، شرجیل نے کرا تھا، سعود شکیل نے کرا تھا. اسی طرح ابھی انڈیا کی ٹیم جا رہی ہے ٹیسٹ میچز کھیلنے 5، ان کی اے ٹیم پہلے جاتی ہے. جی بالکل، یہی پلان ہوتا ہے، یہی پلیئرز بناتے ہیں، یہی بیک اپ پلیئرز ایسے ہی تیار ہوتے ہیں. آپ یہاں سے لاہور سے کراچی میں کھلا دیتے ہیں جی ہمارا بیک اپ پلیئرز تیار ہے، کراچی سے لاہور لے جاتے ہیں جی کنڈیشن سے یوز ٹو ہونے کے لیے ہم پلیئرز تیار کر رہے ہیں. یہ ہمارے ٹور ہوتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، کہیں مت جائے گا. we'll be right back. Glad to have you back once again to our special transmission. اور اب ہم دوبارہ سے پی ایس ایل کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم نے بات کی اسلام آباد کی، تھوڑی سی بات اب لاہور کی بھی کر لیتے ہیں. لاہور کی پلے آفس میں جو پرفارمنس رہی ہے ہمیشہ، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے گی. 2020 میں انہوں نے فرسٹ ایلیمنیٹر جیتا، سیکنڈ ایلیمنیٹر جیتا اور فائنل میں ہارے. 2022 میں لاسٹ فرسٹ کوالیفائر، پھر ایلیمنیٹر جیتا اور فائنل جیتا. 2023 میں لاسٹ فرسٹ کوالیفائر، پھر اس کے بعد سیکنڈ ایلیمنیٹر جیت کے فائنل جیتا. 25 میں وہ فائنل میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ جو بات ہے ہمیشہ سے کہ پلے آفس میں جاتے ہیں تو سیدھا فائنل میں جاتے ہیں. شاید بھائی وہ کہتے ہیں نا لاہور ہے تو لاہور ہے، یا تو پلے آف میں بھی نہیں آئیں گے یا پھر جائیں گے تو پلے آف میں جائیں گے تو ڈائریکٹ فائنل کھیلیں گے. 1 فائنل ہارے، 2 فائنل جیتے، اب یہ تیسرا فائنل ہے. ٹف اوپوننٹ سامنے ہے. دونوں ٹیموں کی ایک کوالٹی ہے، وہ یہ کہ ان کی بولنگ بڑی اسٹرانگ ہے. 5 دفعہ لاہور قلندر نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا، 5 دفعہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا. یعنی دونوں ٹیموں کی بولنگ بڑی اسٹرانگ ہے. ایک ٹیم کے پاس 16 والے 2 بالر ہیں، ابرار، فہیم اشرف. 12 والے خرم شہزاد اور محمد عامر. 10 محمد وسیم، 9 عثمان. تو اتنی اسٹرانگ بالنگ ہے. لیفٹ دوسری سائڈ پہ شاہین کی 16 وکٹیں ہیں، 15 وکٹیں حارث رؤوف کی ہیں، 7 وکٹیں اب سلمان مرزا کی ہو گئی. اور اس نے اس آخری 2 میچوں میں بڑا ثابت کیا ہے کہ جس طرح وہ بالنگ کر رہا ہے، زپ اور نپ اس کی بالنگ میں بڑا اچھا مقابلہ ہو. سلمان مرزا ہاؤ گڈ ہی از. مجھے تو کل تو بڑی زبردست بالنگ کرائی ہے. 3 وکٹیں لی ہیں، 16 رن دے کے. کیسا دیکھتے ہیں سلمان مرزا کو؟ کھیلنے دے، میں نے نہیں روکا. نہیں ابھی کھیلنے دے اس کو آگے. میرا خیال ہے اس ٹو ارلی ٹو سے اگر اس سے پہلے بات کرنی تو آپ کو علی رضا کی کرنی چاہیے بات. اچھا، جس نے 4 ڈے کرکٹ کھیلی. کامران یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں سلمان مرزا ان کی ٹیم میں آئے نا، ان کی بالنگ لائن اپ بہت اسٹرانگ ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ دونوں سوئنگ ہے اس کے پاس اور بالنگ کرنی آ رہی ہے اس کو. اتنا ہم لوگ ہائیلی ریٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کو لانے والے بھی لاہور قلندر ہے. اپنے وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے وہ لے کے آئے ہیں، ساتھ رکھا، محنت کی ہے. جب کھلایا آپ دیکھیں نیشنل T20 میں بیسٹ بالر ہوا اور پی ایس ایل کی ٹیم میں آیا لاہور قلندر میں، اپنی ٹیم کو میچز جتوایا اور ایکسلنٹ بالنگ کی ہے. اور اس کے بعد جیسے بیٹنگ نعیم کی آپ دیکھیں، پہلے 4-5 میچز کیسے کھیلا، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا ویک لنک لگ رہا ہے، لیکن اسی میں آ کے امپیکٹ فخر نہیں ہے تو نعیم رسپانسبلٹی لے رہا ہے. اور زبردست ٹیم ایفرٹ. اس کے بعد کشال پریرا نے جو بیٹنگ کی ہے کل، زبردست ایفرٹ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ناک آؤٹ میں جو ٹیم ٹاس جیتی ہے، پہلے بیٹنگ کرتی ہے، وہ آرام سے میچ جیت رہی ہے. تو یہی کامیابی ہے اور لاہور قلندر کو کریڈٹ دینا چاہیے جیسے انہوں نے کم بیک کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا فائنل. اتنا ایزی نہیں ہوگا کیونکہ کوئٹہ کی ٹیم بھی بہت دونوں کا ہوم گراؤنڈ ہے. ایسا کانٹے دار ہو کہ سپر اوور میں جائے فائنل کو.
अच्छा वन साइडेड ना आपको हो याद जैसे है कल मैच हुआ। अपना लाहौर और मुल्तान का मैच, 2 मैच फाइनल ऐसे हुए जो 1-1 रन से जीता है। जी बिल्कुल। और ये देखें कि लाहौर एक लाहौर पहुंची है फाइनल में तो क्राउड भी होगा। मुझे ये डर है नहीं, कि इस जब बार बांग्लादेश सीरीज इतना crowd होगी, नहीं था वैसे, बांग्लादेश लेकिन सीरीज क्या वजह है? बांग्लादेश बाबर सीरीज आजम नहीं है ना, बांग्लादेश सीरीज होगी तो सीधी सी बात है। कहाँ से कहाँ आ गई बात? ये फाइनल में आना चाहिए क्राउड, और इसलिए कि नहीं, मैन ऑफ इसलिए कि छुट्टी वाला दिन भी है। नहीं छुट्टी वाला दिन बहुत भी है, तो आसान आना तरीका चाहिए। है, चीफ गेस्ट बनाते हैं बाबर आजम को। हाँ, और उसको रिक्शे में बिठा के पूरे ग्राउंड का टूर भी करवा दे ताकि लोगों को देखने के लिए बाबर आजम को। हाँ, बाबर आजम है तो अरे आपको पब्लिक को बुलाना पड़ता है, कुछ इस तरह का आप इंसेंटिव दें। अब ये ना कहिएगा बाबर जाके बुला। वो तो नहीं, बुला- एक बाबर प्रोमो के- बनना चाहिए, प्रोमो बाबर- बनना चाहिए जिसमें बाबर आजम कहे कि आओ क्राउड। इंसेंटिव दें, मतलब देखिए, आप बाबर नहीं की दे रहे हमारे यहाँ। फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन अगर उसकी टीम बाहर हो गई है तो क्या लोग देखने नहीं आएंगे? ये कहते हैं कि 100 लोगों के साथ बाबर आजम सेल्फी बनाएगा, देखें आप कैसे क्राउड। नहीं देखिए आना चाहिए, रिजवान को भी बुलाना चाहिए, शाहीन को भी, बाकी प्लेयर जो शाहीन तो वहाँ खेल पे- रहा है। नहीं मैं बांग्लादेश सीरीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे फाइनल में। नहीं मैं इतना इतनी गर्मी में कौन आएगा कमी में? 200 वैसे कह रुपए रहा हूँ टिकट, कौन- अभी 200 रुपए टिकट रख दिया, एक 200 रुपए लेकिन- और 2000 लेकिन- फ्री करना चाहिए बांग्लादेश। देखें मैं एक बात कह दूं कि ठीक है थोड़ा सा हट के है, इस बोर्ड को आए हुए कितना अरसा हो गया मुझे एक फरवरी बात- 2024 से। ठीक है, इस बोर्ड के होते हुए ना सिर्फ स्टेडियम अच्छे हुए हैं, क्रिकेट डाउन गई है मेरे ख्याल बाकी से। हर चीज खराब हुई है। बाकी हर चीज़ खराब हुई है। वर्स्ट मैं समझता हूँ दौर क्रिकेट का ना इस बोर्ड के होते हुए, इन चेयरमैन के होते हुए हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। जो इतने नहीं होना powerful- चाहिए था कि इतनी जो power, वजह क्या है? इतना इतनी कंट्रोल, support, इसकी इतना वजह control। क्या है? क्योंकि वजह भी- वो 2 फ्रंट पे बिजी है ना उनकी। नहीं नहीं, ये जो बात अपने साथ नहीं है, टीम लाए हैं, कंपेनियंस बात है ना, नहीं है। जो अपने कंपेनियंस साथ काम टीम सही लाए नहीं हैं, कर रहा। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, चाहे वो सीईओ साहब हो, चाहे वो डायरेक्टर डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। अब चेयरमैन साहब किसके मशवरों पे चल रहे हैं? जो कभी वहाब रियाज के मशवरों पे, कभी आकिब जावेद के, कभी मिसबाउल हक के, कभी लेकिन उन्होंने खुलम तो नियाज़ क्रिकेट खेली भी, अगर आप कह रहे हैं क्रिकेट खेल ना खेले हाँ, हुए मशवरे दे रहे हैं, नहीं, जो तो दे रहे हैं वो भी अरे गलत दे रहे मेरे हैं। भाई, आप अगर फिर सारी बात पूछनी है तो पूछें, वकार यूनुस क्या बना था शुरू में? ये आप क्या देखें, बना था? सिलेक्शन बाद में कमेटी फिर से- मेंटोर बनना मेंटोर पड़ा बन ना, गया ना। क्योंकि कोचेज उन्होंने आप- बनने नहीं दिया। कोचेज जो आप 2 लोग बैठे हुए हैं। कोचेज क्या आपके ये change क्या हुए। ये वजह है, या ये वजह है कि उसमें बहुत सारा वो दूसरी पहले 2-3 दिन में ही वकार यूनुस को अंदाजा हो गया कि कि ये यहाँ लिखत पे पढ़त का दाल काम करना ज्यादा है मुश्किल इसमें, नहीं, और नहीं, मैं और मेंटोर में- मुश्किल है काम देखिए, करना। मुश्किल डाल ले तो उसके काम देखिए में। ये काम शुरू हुआ है, सिलेक्शन कमेटी आप देखिए, कोचेज देखें, आपके कप्तान देखें, आपने बनाया वो छोड़ के चला गया, ये सारी चीज़ें हैं। कोई डिसीजन लगा ही नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इससे पहले भी बड़े ब्लंडर लगे हैं, लेकिन इस टेन्योर में, इस रजीम में मैं समझता हूँ कि वो कभी भूले नहीं हाँ, जाएंगे। सही सिर्फ बात है। याद भाई, रखे गैरी जाएंगे क्रिस्टन- स्टेडियम गैरी याद क्रिस्टन- रखे जाएंगे गैरी कि क्रिस्टन और बड़ी उसको मेहनत के साथ अपना वो सबने अप्रिशिएट ऑस्ट्रेलियन किया को कौन लाया था? यही बोर्ड। चेयरमैन साहब की एग्री किया था ना, तो उन्हें हटा दिया। अब जो ये लगे हैं माइक हैसन, नॉट हैजमैन, इन्हें कौन लाया है? यही ये लोग लेकर आए। तो ये चेयरमैन साहब ही हटाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स की रंजिश तो हुई है ना अभी, जो जिद बहस हुई है सिलेक्शन में सही है। कि ये लड़के नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। देखिए चेयरमैन ठीक साहब है। भी हटाते हैं और पीसीबी में जो मकसूद भाई वो हटाते हैं। नहीं, चेयरमैन साहब को चाहिए ऐसे लोग लगाएं, डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर इंटरनेशनल, सही है, ये कुछ बात किया है। हो। जिन हाँ जी, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनको experience, समझ हो जिनको गेम क्रिकेट की। चलानी हो। आपकी स्क्रीन पर आ वहाँ पे जाएंगे बंदे पीएसएल ऐसे के हैं, बात नहीं चैंपियंस अब सुनते। तक कौन कौन जीता, किस किस के पास ट्रॉफी है, वो स्क्रीन पर आ जाएगी। और आपको अंदाजा है कि पहला वाला जो है वो इस्लामाबाद जीता था, और पिछला वाला भी इस्लामाबाद जीता था। और इस वक्त कौन जीतेगा, कोयटा या लाहौर? शादाब चाह रहे हैं कोयटा जीते, क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। समीन भाई से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे सैफी भाई से इनसे थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सैफी भाई की टीम जीते। लाहौर लाइक देखे हैं तो मुझे लगता है 5 मैच खेले हैं, 5 हारे हैं। थोड़ा लाहौर ही भारी लग रहा है अभी, तो कुछ चीजें हम गलत करें तो ऑब्वियसली तभी हारे हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब टीम बनाएं तो उसमें ऐसी प्लानिंग हो कि लाहौर के मैचेस के लिए भी कुछ ऐसे प्लेयर रखें। प्रेशर मैचेस में 200 रन या आप 100 पे आउट होते या आप चेस करते। जी भाई, हम आखिरी मिनट में दाखिल हो गए हैं। शादाब कह रहे हैं कि कोयटा, कल तो ऑब्वियसली इस पे डिटेल में बात होगी, बट दोनों टीमों को देखते हुए कामी, अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है? मुझे लगता है 50-50 होगा, 50-50? क्योंकि लाहौर की टीम है, होम ग्राउंड है उनका, क्राउड उनका अपना है, और कोयटा ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। बासित भाई?
دونوں ٹیمیں جو ہیں شاہد بھائی نے جس طرح بولا سپر اوور پہ جانا چاہیے. شاید بھائی شہداب کی بات پہ نہیں بول ہو رہا جائے میں شہداب کی بات پہ اچھا نہیں کر رہا. انٹرسٹنگ فائنل ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بالکل ون سائیڈڈ. مطلب جیسے کل ہوا ہے ٹاس پہ کروا کل والا نہ ہو کہ بس. اپنی اب جو چیز انہوں نے کری اللہ تعالیٰ نے دکھا ٹھیک ہے, فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.